السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز کرنا تکبر ہے، اور جو اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کے لغوی معنی پکارنا اور بلانا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ رب العزت کے حضور التجا اور درخواست کرنا دعا کہلاتا ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگتا ہے اور اس کو پکارتا ہے۔ دعا عبادت کی روح ہے۔ دعا کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ میں دعا کی تعلیم دی اور دعا کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمان ربی ہے، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو خوف اور رجا کی حالت میں پکارو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو، اس پر یقین رکھو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت خود دعا قبول کرنے کی ضمانت دے رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کثرت سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی اور چیز نہیں بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت ہر دن رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کی دعا ضرور ایسی ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دعا ہم کس طرح کریں۔ دعا کے شروع میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر جو چاہیں وہ مانگیں۔ دعا ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، یعنی یقین ہو کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ فرمان ربی ہے، تم لوگ اللہ کو خالص اعتقاد کر کے پکارو۔ اللہ سے دعا اس طرح کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ رب العزت اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو صرف اوپری دل سے اور توجہ کے بغیر دعا مانگے۔ دعا ہمیشہ خشوع اور خضوع اور سکون قلب اور رقت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا کرنے والے کی غذا یعنی اس کا کھانا پینا اور اس کا لباس حلال کمائی کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دور دراز کا سفر کرے اور نہایت پریشانی اور پرگندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتے ہوئے دعا کرے، جبکہ اس کا کھانا اور اس کا لباس سب حرام ہے، اور وہ حرام کمائی ہی استعمال کرتا ہو، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ رب العزت کے ہاں معزز نہیں ہے۔ دعا کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے پرفتن دور میں اس کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہے۔ یہ شکوہ کرنا غلط ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب ہم کچھ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں فوراً عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ بدلے میں اللہ رب العزت ہم سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں اس دعا کے بدلے اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے۔ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قرب الہی کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے۔ موت کو برحق تو مانتے ہیں مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کی عیب جوئی تو کرتے ہیں مگر اپنے عیب نہیں دیکھتے۔ ہم مردوں کو دفن تو کرتے ہیں مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔
ہم مال جمع تو کرتے ہیں مگر حساب سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔